تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کاسٹ کے حوالے سے۔ ایک سچی بات میں آپ کو بتا دوں، ادھر آ کان میں بتا دیتا ہوں، ایکسٹریکشن سے مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ ریزن بینگ ایکسٹریکشن کے دوران میں آپ سے 1-2 ہزار روپے چارج کروں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیٹر آن آپ کو بہت سارے مسئلے ہوں گے اور آپ دوبارہ میرے پاس آئیں گے ایک نئے دانت لگوانے، تو اس دوران میں آپ کو ایک بہت ہی بڑا خطرناک قسم کا ٹیکہ لگاؤں گا، آپ کو برج یا کراؤن کچھ بھی لگاؤں گا اور آپ سے میں آرام سے 50-60 ہزار روپے آپ سے کما لوں گا۔ تو لہٰذا تسی سڈی گل منع کرو تے زیادہ سیانے نہ بنا کرو۔ تو جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آر سی ٹی سے حل ہوگا تو آپ چپ چاپ کے مانا کرو، مجھے زیادہ فورس نہ کرو کہ میرا دان جو ہے وہ آپ نکالو، کیونکہ ڈائریکٹلی مجھے ہی فائدہ ہوگا اس سے اور آپ کو بہت سارا نقصان ہوگا۔ ہائے السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ہارون۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سو بیفور گوئنگ ٹو دا ٹاپک، آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے کومنٹس کیا کرے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیا کرے۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے اباؤٹ آر سی ٹی ورسز ایکسٹریکشن۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے واٹ از آر سی ٹی اینڈ واٹ از ایکسٹریکشن اینڈ وچ ون ٹو چوز امنگ دیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں کون سا آپشن ہمارے لیے بہتر رہے گا اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا فائدے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہم ڈسکس کریں گے ان کی کاسٹ کے حوالے سے۔ سو واٹ از آر سی ٹی اینڈ ایکسٹریکشن؟ تو دوستو آر سی ٹی ایک ایمپوٹیشن پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دانت کے اندر جو نروز یا جو خون کے جو نالے جن کو آرٹریز کہتے ہیں ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ آن ادر ہینڈ اگر ہم ایکسٹریکشن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹریکشن تو بہت ہی کامن ہے، کیونکہ ہم اکثر وقت ہم خود ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی دانت کٹا چھوڑو۔ سو our next question is which one we should choose among these two? Whether we should go for RCT or whether we should go for extraction. So I am making sure that this decision need to be taken by your dentist himself. Because as a patient آپ ایسس نہیں کر سکتے کہ آپ کو آر سی ٹی کا ضرورت ہوگا یا آپ کو ایکسٹریکشن کا ضرورت ہوگا۔ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ کے دانت کو اس حد تک کیڑا لگا ہوا ہے کہ جو آپ کے دانت کے جو 4 سرفیسز ہیں ان میں 4 والز جو ہیں ان میں لیٹ سے 2 جو ہیں ان کو کیڑے نے اڑا دیے اور 2 والز رہتے ہیں، تو اس دوران آپ کو آر سی ٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اینڈ ان دس کیس یو ہیو ٹو گو فار ایکسٹریکشن۔ دا ریزن از کہ جب آپ کے دانت کا پراپر اسٹرکچر ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آر سی ٹی کے بعد اس کے اوپر فلنگ بھی کروانی پڑتی ہے، تو جب اس کا اسٹرکچر ہی نہیں ہے تو ہم فلنگ کس طرح کریں گے؟ تو اس دانت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو نکال ہی دیں۔ اینڈ آن ادر ہینڈ اگر لیٹس سے آپ کے دانت میں جو کیویٹی ہے، جو کیڑا ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے، تو آپ اس کا چپ چاپ آرام سے آر سی ٹی کروائیں، اور آر سی ٹی کے بعد ایک اچھا سا فلنگ مٹیریل آپ کا ڈینٹسٹ اس کو پراپرلی فل کرے گا ایک اچھے سے فلنگ مٹیریل سے، تو آپ کا دانت جو ہے وہ بالکل ایک نیو بورن بیبی کی طرح ہو جائے گا۔ چلو خیر، ایک نیو بورن بیبی کی طرح تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک نیچرل چیز ہوتا ہے اور ایک جو انسان نے بنایا ہوتا ہے، انسان نے ایک چیز کا جو علاج کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو بہت آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ سو اینی ہاؤ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے علاج جس میں ہم آپ کا جو باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہو اس کو ریسٹور کر کے ایک پراپر فنکشن میں لے آتے ہیں، تو اس کیس میں جو آر سی ٹی ہیں وہ آپ کے یا علاج کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اینڈ آن ادر ہینڈ اگر ہم ایکسٹریکشن کی بات کریں تو وہ تو جان چڑنے والی گل ہے کہ نہ رہے کوئی فائدہ نہ رہے کوئی نقصان۔ تو چلو دوستو آپ ڈسکس کرتے ہیں آر سی ٹی کے کیا کیا فائدے ہیں۔ فرسٹ آف آل اٹ سیوز یور نیچرل ٹوتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ پین ریلیف آپ کو ملے گا، اور آر سی ٹی کے بعد جب آپ ان پہ پراپر کراؤن چڑھاتے ہیں تو آپ کا دانت بالکل ایک نارمل دانت کی طرف فنکشن کرے گا۔ آن ادر ہینڈ اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو ٹائم کنزیومنگ ہے، تقریباً 2 to 3 وزٹس لگتے ہیں، اور لیٹ سے اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں دوسری سٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 وزٹ آر سی ٹی کروانی پڑے گی، اور 1 وزٹ کے آر سی ٹی کے بہت سارے کمپلیکیشنز بھی ہیں۔ اینڈ سیکنڈلی اٹس ٹیکنیک سینسیٹیو، مطلب آر سی ٹی فیل بھی ہو سکتی ہے، پرفوریشن بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا نقصان ہے کہ ٹیکنیک سینسیٹیو بہت زیادہ ہے یہ آر سی ٹی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کا جو دانت کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک
بالکل سیرامک جو کانچ ہوتا ہے بالکل اسی کی طرح ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو کانچ ہے وہ بہت زیادہ برٹل ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنے سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن قدرت کا نظام آپ دیکھیں کہ آپ کا جو دانت ہیں ان کے اندر خون کے نالے ہوتے ہیں، تو ان نالوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دانت سارا ٹائم موئسچر رہتے ہیں، تو آپ کا دانت وہ برٹل ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آر سی ٹی میں ہم انہی آرٹریز کو، انہی جو خون کے جو نالے ہیں، جو نروز ہیں، انہی کو ہم ہٹا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دانت جو ہے وہ برٹل ہو جاتے ہیں، تو اوور ٹائم وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. لیکن سٹل یہ اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ اس دانت کے اوپر پراپر ایک کراؤن چڑھا دیں گے زرکونیا کا یا کسی بھی اچھے مٹیریل کا، تو آپ کے دانت کو یہ ایشوز نہیں ہوں گے. تو چلو دوستو، آپ جو ایکسٹریکشن کے جو فائدے ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یاد رکھیں ایکسٹریکشن کے کوئی اتنے زیادہ فائدے ہے ہی نہیں، لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. لیکن چلو فائدوں کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اور ایکسٹریکشن کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایزی پروسیس ہیں، مطلب کویک صاحبان بھی ان کو نکال سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئک پروسیس ہیں، مطلب جو ہی ہم نے آپ کا دانت نکال دیا تو آپ کا درد بھی ساتھ ساتھ چلا گیا. اب اگر ہم ان کے نقصانات کی بات کریں ایکسٹریکشن کی، تو پینفل ہے، بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اینڈ ڈیورنگ ایکسٹریکشن کمپلیکیشن بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان ریئر کیسز آپ کا جو دانت ہے اس کے نیچے اکثر وقت اسٹرکچرز ہوتے ہیں، کچھ رگے ہوتے ہیں، کچھ نسیں ہوتے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں کہ ایکسٹریکشن کے دوران جو ہمارے پاس جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے کبھی کبھی وہ نروز جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جبڑا جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں. اینڈ لاسٹلی اگر آپ میری ذاتی رائے اگر آپ لینا چاہیں گے تو میں ایکسٹریکشن کا بہت ہی زیادہ خلاف ہوں، کیونکہ ایکسٹریکشن کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایکسٹریکشن سے آپ کا جو دانتوں کا جو سیکوینس ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو چبانے میں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. مثلا آپ نے کبھی خود بھی فیل کیا ہوگا، اگر آپ کے کسی کوادرنٹ میں دانت نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس دوران آپ کے دانتوں کے درمیان اس جگہ پہ کبھی چھینک آ جاتے ہیں، کبھی زبان آ جاتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے دانت نکالا ہے اس فری اسپیس میں ارد ارد کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں اور اس اسپیس کو اکوائر کر لیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باقی جو ڈینٹیشن ہیں، دانت ہیں، ان میں اسپیسز آ جاتے ہیں اوور ٹائم. اور ہاں کبھی کبھی جو آپ کا اپوزٹ جو ہے، جیسے آپ نے نیچے دانت نکالا ہوا ہے، اوپر کا جو دانت ہے اس کا کبھی کبھی سپر ایرپشن ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگین دانت نکلوانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ پراپر ڈینٹسٹ سے کنسلٹیشن لے کے آیا. اور ڈینٹسٹ آپ کو اگر ٹرسٹ نہیں ہے اپنے ڈینٹسٹ پہ، آپ بے شک اس کے پاس نہ جائیں، آپ کسی اور ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. آپ پہلے مارکیٹ میں گھومیں، 3-4 ڈینٹسٹ کو دکھا دیں کہ بھائی مجھے مسئلہ کیا ہے. اس کے بعد جس پہ آپ کو بھروسہ ہو اس کے پاس چلے جائیں. لیکن خود سے جو آپ یہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ایکسٹریکشن کر کے دے، آر سی ٹی کر کے دے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور ڈائریکٹلی ڈینٹسٹ کو ہی فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ بھی آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے ڈینٹسٹ کو. تو دوستو اب بات کرتے ہیں کوسٹ کے حوالے سے. ایک سچی بات میں آپ کو بتا دوں، ادھر کان میں بتا دیتا ہوں، ایکسٹریکشن سے مجھے زیادہ فائدہ ہے. ریزن بینگ کہ ایکسٹریکشن کے دوران میں آپ سے 1-2 ہزار روپے چارج کروں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیٹر آن آپ کو بہت سارے مسئلے ہوں گے اور آپ دوبارہ میرے پاس آئیں گے ایک نئے دانت لگوانے. تو اس دوران میں آپ کو ایک بہت ہی بڑا خطرناک قسم کا ٹیکہ لگاؤں گا، آپ کو برج یا کراؤن کچھ بھی لگاؤں گا، اور آپ سے میں آرام سے 50-60 ہزار روپے آپ سے کما لوں گا. تو لہٰذا تسی سڈی گل منع کرو تے زیادہ سیانے نہ بنا کرو. تو جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آر سی ٹی سے حل ہوگا تو آپ چپ چاپ کے منع کرو، مجھے زیادہ فورس نہ کرو کہ میرا دانت جو ہے وہ آپ نکالو، کیونکہ ڈائریکٹلی مجھے ہی فائدہ ہوگا اس سے اور آپ کو بہت سارا نقصان ہوگا. کیونکہ ایک مینٹیلٹی بھی بنی ہے نا، کیونکہ آر سی ٹی اس دوران تو آپ کو بہت مہنگی لگتی ہے، کیونکہ اراؤنڈ کوئی 5,000 کے بعد 5,000 سے لے کے 10,000 تو آر سی ٹی کے چارجز ہیں. لیکن کیا پتہ کہ آر سی ٹی کے بعد آپ کا دانت جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو، اتنا مطلب وہ کامیاب ہو جائے آر سی ٹی کا کہ آپ کو کراؤن لگانے کا ضرورت بھی نہ پڑے. تو اگین جو آپ کے جو پیسے ہیں وہ تو بچ گئے. تو اس سے آپ دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہو، آپ کے جو پیسے ہیں وہ جو ہے نا وہ بچ گئے. سو دیر فور آر سی ٹی از دا بیسٹ آپشن. نیور ایور گو فار ایکسٹریکشن، کیونکہ ان لانگ رن ایکسٹریکشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہے. سو ناظرین،
میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. سو دیر فور میک شور ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنے بھائی کو اجازت دے دیجیے. آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.